آج جب ہماری گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں, آج جب ہماری گھروں میں لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہم اسے ذلت کا سامان سمجھتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اے لوگوں سن لو, اے دنیا کے لوگوں سن لو, یہ بیٹیاں تمہاری لیے ذلت نہیں ہے, یہ بیٹیاں تمہاری لیے بوجھ نہیں ہے, بلکہ یہ بیٹیاں تمہاری گھر میں اس لیے آتی ہیں کہ تمہیں جنت کا مستحق بنا دے. ہم نے کیسا معاشرہ بنا دیا, ہم نے کس طرح اپنے معاشرے کو بگاڑ رکھا ہے. ہم نے جہیز جیسی رسم کو بڑھاوا دے کر کے ہم نے ایک انسان کے دل سے ایمان کو بھی ختم کر دیا ہے. 17 سال کی کمائی ایک دن میں وہ فقیر لے جاتا ہے, ایک دن میں وہ فقیر لے جاتا ہے جس فقیر کا اٹھنا بیٹھنا امیروں کے ساتھ ہوتا ہے. جو فقیر یہ دعویٰ کرتا پھرتا ہے کہ میرے گھر میں 4 ویلر ہے, جو فقیر یہ دعویٰ کرتا پھرتا ہے کہ میرا تعلق بڑے بڑے ملتریوں سے ہے, جو فقیر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا ہیکر ہوں, وہ انسان جہیز کے نام پر, وہ انسان ان رسومات کے نام پر نہ جانے لاکھوں اور کروڑوں کا روپیہ بٹور کر کے لے جاتا ہے شادی بیاہ کے نام پر, نہ جانے کتنے سونے نہ جانے کتنے چاندیاں لے کر کے بیٹی کے اس غریب باپ سے لے کر کے چلا جاتا ہے جس کے گھر میں ایک وقت 2 وقت کی کھانے کی روٹی نہیں ہوتی ہے. جہیز جیسی رسم کو ہم نے اتنا بڑھا دیا ہے, ہم نے اتنا بڑھا دیا ہے کہ ایک انسان بھیک مانگنے پر مجبور ہے. وہ انسان یہ کہتا پھرتا ہے کہ اس ظالم اور اس ظالم لڑکے کے باپ نے جہیز کا بوجھ میرے اوپر ڈال دیا ہے کہ آج مجھے یہ ذلت اور رسوائی بھری زندگی کو اپنانا پڑا, آپ کے چوکر پر آنی پڑی مجھے. وجہ یہ ہے کہ اس فقیر نے اتنا مطالبہ کر دیا ہے, بیٹے کی شادی کے وقت مجھ سے اتنا روپیہ مانگ لیا ہے کہ آج مجھے دوسروں کے در پر اور دوسروں کی چوکر پر اپنی پیشانیاں رگڑنی پڑ رہی ہیں. بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, اپنی بیٹیوں کو زندہ زمینوں کے اندر گاڑ دیا کرتے تھے. نفرت کا یہ عالم تھا, لوگ اپنی بیٹیوں سے نفرت میں اتنے آگے نکل جایا کرتے تھے کہ اپنی معصوم بیٹیوں کو, اپنی پھول جیسی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, زندہ گاڑ دیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ قرآن مجید کے اندر کھینچا ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس زمانے کے لوگ جو تھے, جب اس کے سامنے کوئی انسان اس کو بیٹی ہونے کی خبر دیا کرتے تھے, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ, جب اس انسانوں کو کوئی انسان خوشخبری دیا کرتے تھے, جب یہ بشارت دیا کرتے تھے کہ تمہارے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے, تمہارے گھر میں لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے, تمہارے گھر میں لڑکی آ گئی ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, تو اس کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہو جایا کرتے تھے, اس کے چہرے کا جو رونق ہے وہ بدل جایا کرتا تھا اور اس کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہو جایا کرتے تھے. ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. نفرت کا عالم یہ تھا کہ جب ایک انسان کو بشارت دی جاتی تھی, جب ایک انسان کو یہ خبر دیا جاتا تھا, جب ایک انسان کو یہ خوشخبری دی جاتی تھی کہ تمہارے گھر میں لڑکی نے جنم لے لیا ہے, تمہاری بیوی نے بیٹی کو جنم دیا ہے, اس انسان کے چہرے جو ہیں مرے ذلت کے جو ہیں وہ بدل جایا کرتے تھے. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به, اور وہ انسان یہ سوچا کرتے تھے کہ ہائے میری بربادی, میں دنیا والوں کے سامنے, میں اپنے قوم والوں کے سامنے کیسے اپنے چہرے کو دکھاؤں گا, میرے گھر میں تو ذلت کے سامان نے جنم لے لی ہے. وہ انسان یہ سوچا کرتے تھے کہ ہائے میری ذلت, ہائے میری بربادی, اب میں لوگوں کے سامنے کیسے جاؤں گا, میں لوگوں سے کیسے باتیں کروں گا, میں لوگوں کے سامنے کیسے اپنے چہرے کو دکھاؤں گا. اور وہ انسان لوگوں سے چھپ چھپ کر کے اور لوگوں سے اپنے معاشرے میں چھپ چھپ کر کے بازار کی طرف نکلا کرتے تھے. وہ انسان یہ سوچتے تھے کہ آخر میں کیا کروں, میرے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہو گئی ہے, اب یا تو میں اس کو زندہ درگور کر دوں, ام یدسوہ فی التراب, یا تو میں اسے زمین کے اندر گاڑ دوں, یا تو میں ذلت کو پرورش کروں. وہ انسان یہ سوچا کرتے تھے کہ آخر میں کروں تو کیا کروں, کیا میں اس ذلت کو پالوں, کیا میں اس ذلت کی پرورش کروں, ام یدسہ فی التراب,
یا پھر میں اسے زمین کے اندر گاڑ دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الا ساء ما یحکمون، کہ وہ لوگ جو ہے کتنے برے فیصلہ کرنے والے تھے، اور وہ یہ فیصلہ کر لیا کرتے تھے کہ ہاں ہم اسے زمین کے اندر گاڑ دیں گے، ہاں ہم اسے زمین کے اندر دفن کر دیں گے، اسے زمین کے اندر زندہ درگور کر دیں گے۔ اور ایسا کرتے بھی تھے وہ لوگ، اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو مار دیا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو، قرآن کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھو، قرآن کی اس آیت کو اپنے نظروں کے سامنے رکھو، اور تصور کرو کیا آج ہمارے سماج کے اندر بیٹیوں سے نفرت نہیں کی جاتی ہے؟ کیا آج ہمارے سماج کے اندر بیٹیوں کو اپنے اوپر بار اور محسوس اور بوجھ محسوس نہیں کیا جاتا؟ میرے عزیز ساتھیوں، جب آپ مشاہدہ کریں گے، جب آپ اس بات پر غور و فکر کریں گے، جب اپنے سماج کا جائزہ لیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے ایسے انسان ہیں آج بھی ہمارے سماج کے اندر جو اپنی بیٹیوں سے نفرت کیا کرتے ہیں، جو عورتوں سے نفرت کیا کرتے ہیں، جو لڑکیوں سے نفرت کیا کرتے ہیں۔ اور نفرت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بیٹی جو ہے اپنے ماں کی شکم میں پل رہی ہوتی ہے، جب اپنے ماں کے، جب رحم مادر میں جب بیٹی پل رہی ہوتی ہے، تو فوٹو کے ذریعہ اور اس کو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعہ پتہ لگا لیا جاتا ہے کہ پیٹ میں پلنے والا جو اولاد ہے، پیٹ میں پلنے والا بچہ جو ہے یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اگر پیٹ میں پرورش پانے والا بچہ جو ہے اگر لڑکی ہے تو زندہ اس بیٹی کو اور اس پرورش پانے والی جنین کو پیٹ میں ہی مار دیا کرتے ہیں، دوائی کے سہارے، انجیکشن کے سہارے، اور نہ جانے کس طرح کی حربیں اپنا کر کے اس بچی کو پیٹ میں ہی مار دیتے ہیں، اور پیٹ سے ہی حمل کو ساقط کروا دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس سماج کا جب ہم تصور کرتے ہیں، اس سماج کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ تو جب بچیاں پیدا ہو جاتی تھی دنیا کے اندر، جب اس کی پرورش بھی ہو جاتی تھی دنیا کے اندر، اس کے بعد اس کے ماں باپ اسے زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ آج ہم کتنے بڑے ظالم ہیں، کتنے بڑے مستکبر ہیں، آج ہم کتنے بڑے قاتل ہیں کہ میری بچی نے ابھی دنیا کے اندر جنم تک نہیں لیا ہے، ابھی ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہی ہے، ابھی وہ بچی نے نہ تو دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا ہے، نہ تو دنیا کی جو رنگینی ہے اس کو دیکھا ہے۔ ہم نے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ پتہ لگا لیا، ہم نے فوٹو کے ذریعے یہ پتہ لگا لیا کہ پیٹ کے اندر جو بچے پرورش پا رہی ہے، پیٹ کے اندر اور ماں کے رحم مادر میں جو جنین پل رہی ہے وہ بیٹی ہے، تو ہم ڈاکٹروں کے پاس جا کر کے الٹرا ساؤنڈ کر کے ہم اس ماں کے پیٹ میں پلنے والی بچی کو ہم ساقط کروا دیتے ہیں، اور اپنی اس پرورش پانے والی بچی کو ہم پیٹ میں ہی مار دیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم کتنے بڑے ظالم ہیں جب ہم اس بات پر غور و فکر کرتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، کیوں ایک انسان اپنی بیٹی سے اتنی نفرت کرتا ہے، کیوں ایک انسان عورتوں سے نفرت کرتا ہے، آخر وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، کیوں ایک انسان اس دنیا کے اندر بیٹی کی پرورش نہیں کرنا چاہتا ہے، کیوں ایک انسان اس دنیا کے اندر اپنی بیٹی کو پالنا نہیں چاہتا ہے، کیوں ایک انسان اپنی بیٹی کو اس دنیا کے اندر بہترین سے بہترین طریقے سے اس دنیا کے اندر پالنا نہیں چاہتا ہے، کیوں ایک انسان بیٹی سے اتنی نفرت کرتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ابتلی من هذه البنات شیئا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جس انسان کے پاس اگر دو بیٹی ہو اور اس نے اپنی بیٹی کی صحیح ڈھنگ سے پرورش کر دی دنیا کے اندر، جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی دی اس دنیا کے اندر، اگر اس نے اپنی بیٹی کو صحیح طریقے سے تربیت دے دی، اگر اس انسان نے اپنی بیٹی کو صحیح طریقے سے تربیت دینے کے بعد اس کی نکاح اگر صحیح جگہ کرا دیا، اس کی نکاح اگر بہترین گھرانے میں کرا دیا، قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے والے انسانوں کے گھر میں اگر اپنی بیٹی کا رشتہ کرا دیا، نکاح کرا دیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ بیٹی جو ہے ان کے لیے جہنم کے لیے ڈھال ہے، یہ بیٹی
ان کے لیے جہنم کے راستے میں روڑا بننے والی ہے۔ جب ایک انسان جہنم کی طرف جائے گا، یہ بیٹی آئے گی اور اس دن کہے گئے کہ پروردگار عالم یہ میرا باپ ہے، اس نے دنیا کے اندر میری پرورش کی تھی، اے میری پروردگار عالم یہ میرا وہ باپ ہے۔ جب دنیا کے اندر انسان بیٹیوں سے نفرت کیا کرتے تھے، جب دنیا کے اندر ایک انسان اپنی بیٹیوں کو رحم مادر میں ہی مار دیا کرتے تھے، اس وقت میرے اس باپ نے میری پرورش کی ہے، اس وقت میرے اس باپ نے مجھے دنیا کے اندر بہترین تعلیم دیا تھا، اور مجھے بہترین تعلیم دینے کے بعد میری شادی بھی ایسے گھرانے کے اندر کیا تھا جس کے گھر میں نہ تو شرک کا بول بالا تھا، جس کے گھر میں نہ تو برائیاں پائی جاتی تھی، جس کے گھر میں نہ تو قرآن کی اصولوں کو پاؤں تلے روندا جاتا تھا، بلکہ ایسے گھرانے میں شادی کروایا تھا جس گھرانے میں بالکل قرآن اور حدیث کی اصولوں کے اوپر چلا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ گریہ وہ جاری کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ پروردگار عالم میرے باپ کو بخش دیا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بشارت دے دی ہے کہ بیٹیاں تمہارے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، آج ہمارے گھر میں جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہم اسے ذلت کا سامان سمجھتے ہیں۔ آج جب ہماری گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، آج جب ہماری گھروں میں لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہم اسے ذلت کا سامان سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اے لوگوں سن لو، اے دنیا کے لوگوں سن لو، یہ بیٹیاں تمہارے لیے ذلت نہیں ہے، یہ بیٹیاں تمہارے لیے بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ بیٹیاں تمہاری گھر میں اس لیے آتی ہیں کہ تمہیں جنت کا مستحق بنا دے، یہ بیٹیاں تمہارے گھر میں اس لیے آتی ہیں کہ یہ بیٹیاں تمہارے لیے جنت کا ٹکٹ خرید کر کے لا کر کے دے۔ یہ بیٹیاں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے عطا کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بیٹیوں کو جو ہے وہ بوجھ نہ سمجھا جائے۔ آخر ریزن کیا ہے؟ ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر بیٹیوں کو اتنا بوجھ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ جب ہم اس کے اوپر مشاہدہ کرتے ہیں، جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آج بیٹیوں کے تعلق سے لوگوں نے جو مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے، ریزن یہ ہے کہ شادیوں میں آنے والی پریشانیاں یہی ہے جس کی وجہ سے ایک انسان اپنی بیٹیوں سے نفرت کرتا ہے۔ شادیوں میں آنے والی پریشانیاں یہی وجہ ہے کہ ایک انسان اپنی بیٹی سے نفرت کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم نے اور آپ نے معاشرے کو اس طرح بگاڑ کر کے رکھا ہے، ہم نے اور آپ نے شادیوں کو آج اتنا مشکل بنا دیا ہے، ہم نے اور آپ نے آج شادیوں کو اتنا تکلیف دہ سامان بنا دیا ہے کہ ایک انسان بیٹی کی پیدائش سے خوش نہیں ہوتا ہے۔ ایک انسان بیٹی کی پیدائش کے بعد ہی سے اس کی شادی کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ میرے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہو گئی ہے، ہائے میری بربادی، ہائے میری ذلت کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کیسے کروں گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک باپ ایک بیٹی کی شادی کے لیے، ایک بیٹی کی شادی کے لیے بچپن سے لے کر کے بیٹی کی بچپن سے لے کر کے 17 سال کی عمر تک اس بیٹی کی شادی کے بارے میں سوچتا ہے، اس بیٹی کی شادی اور اس بیٹی کی بیاہ کے بارے میں سوچتا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی کیسے کریں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک باپ جو ہے 17 سال کماتا ہے اور اپنے پیسے کو شادی کے لیے رکھتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم نے کیسا معاشرہ بنا دیا، ہم نے کس طرح اپنے معاشرے کو بگاڑ رکھا ہے، ہم نے جہیز جیسی رسم کو بڑھاوا دے کر کے ہم نے ایک انسان کے دل سے ایمان کو بھی ختم کر دیا ہے۔ ریزن ہے، ایک انسان اپنی بیٹی سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ ایک انسان اپنی بیٹی سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ اس کے دل سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، اور ایمان ختم ہونے کی ریزن یہی ہے کہ آج ہم نے جہیز کو اتنا بڑھا دیا ہے، آج ہم نے شادی کے اندر اتنے رسومات کو شامل کر دیا ہے کہ ایک انسان سوچتا ہے کہ میرے گھر میں بیٹی کی پیدائش نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ بیٹی کی شادی میں اور لڑکی کی شادی میں اتنی پریشانیاں آتی ہیں کہ ایک انسان اس پریشانیوں کو اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہتا ہے، اس پریشانیوں کو اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہتا ہے ایک باپ۔ یہی وجہ ہے کہ ایک انسان اپنی بیٹی کی پیدائش کو اس دنیا کے اندر قبول نہیں کرتا ہے۔ ایک انسان 17 سال ریگولر کماتا ہے اور 17 سال کی کمائی ایک دن میں
وہ فقیر لے جاتا ہے ایک دن میں، وہ فقیر لے جاتا ہے جس فقیر کا اٹھنا بیٹھنا امیروں کے ساتھ ہوتا ہے، جو فقیر یہ دعویٰ کرتا پھرتا ہے کہ میرے گھر میں 4 ویلر ہے، جو فقیر یہ دعویٰ کرتا پھرتا ہے کہ میرا تعلق بڑے بڑے منتریوں سے ہے، جو فقیر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا ہیکر ہوں، وہ انسان جہیز کے نام پر، وہ انسان ان رسومات کے نام پر نہ جانے لاکھوں اور کروڑوں کا روپیہ بٹور کر کے لے جاتا ہے شادی بیاہ کے نام پر، نہ جانے کتنے سونے، نہ جانے کتنے چاندیاں لے کر کے بیٹی کے اس غریب باپ سے لے کر کے چلا جاتا ہے جس کے گھر میں ایک وقت 2 وقت کی کھانے کی روٹی نہیں ہوتی ہے۔ اور جہیز جیسی رسم کو ہم نے اتنا بڑھا دیا ہے، ہم نے اتنا بڑھا دیا ہے کہ ایک انسان بھیک مانگنے پر مجبور ہے، شادیوں کے وقت بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ وہ انسان یہ کہتا پھرتا ہے کہ اس ظالم اور اس ظالم لڑکے کے باپ نے جہیز کا بوجھ میرے اوپر ڈال دیا ہے کہ آج مجھے یہ ذلت اور رسوائی بھری زندگی کو اپنانا پڑا، آپ کے چوکر پر آنی پڑی مجھے۔ وجہ یہ ہے کہ اس فقیر نے اتنا مطالبہ کر دیا ہے، بیٹے کے شادی کے وقت، بیٹی کی شادی کے وقت مجھ سے اتنا روپیہ مانگ لیا ہے کہ آج مجھے دوسروں کے در پر اور دوسروں کی چوکر پر اپنی ایڑیاں رگڑنی پڑ رہی ہے، اپنی پیشانیاں رگڑنی پڑ رہی ہے۔ آج ہم نے معاشرے کو اتنا بگاڑ دیا ہے، آج ہم نے معاشرے کو اتنا گناہوں کے دلدل میں دھکیل دیا ہے کہ آج ایک انسان چاہ کر بھی گناہ سے نہیں بچ سکتا، چاہ کر بھی گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتا۔ آخر وہ باپ کرے تو کیا کرے، آخر وہ ماں کرے تو کیا کرے۔ لوگوں نے اتنا بوجھ ڈال دیا ہے، اگر بیٹی گھر پہ ہے تو عزت کی فکر ہے، اس کی جو ہے عزت کی فکر ہے کہ اگر اس کی شادی صحیح وقت پر نہ کی جائے تو کہیں غلط قدم نہ اٹھا دے، اور اگر وقت پر شادی کرنا چاہتا ہے تو باپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، باپ کے اندر اتنی، باپ کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی صحیح وقت پر کر سکے، کیونکہ دہیج کا مطالبہ ان فقیروں نے اتنا بڑھا دیا ہے کہ ایک باپ صحیح وقت پر اپنی بیٹی کی شادی تک نہیں کر سکتا۔ یہی ریزن ہے کہ آج ایک انسان اپنی بیٹی سے نفرت کرتا ہے، لڑکیوں سے نفرت کرتا ہے۔